تاریخ کے اوراق میں کچھ کردار ایسے چھپے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھلا دیتا ہے مگر ان کی کہانیاں وقت سے آگے نکل جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسیحی بادشاہ کی جو نہ صرف جذام جیسی جان لیوا بیماری کا شکار تھا بلکہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مسلمان جرنیل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ نہ چل سکتا تھا، نہ لڑ سکتا تھا، نہ ہی ہاتھ میں تلوار تھام سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کا نام صلیبی جنگوں میں عزت سے لیا جاتا ہے۔ وہ تھا بالڈوین چہارم، جسے دنیا لیپر کنگ کے نام سے جانتی ہے۔ تو چلیے آج آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی سفر پر جہاں جنگ بیماری ہے، ایمان ہے اور ایک بادشاہ کی ناقابل یقین قربانی۔ سن 1161 میں یروشلم کے شاہی خاندان میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ خوبصورت تھا، ذہین تھا اور بادشاہ بننے کے خواب اس کی آنکھوں میں جھلکتے تھے، مگر جلد ہی بادشاہ کے دربار ولیم آف ٹائر کو احساس ہوا کہ اس بچے کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، نہ چوٹ کا، نہ درد کا، نہ جلنے کا احساس۔ یہ وہ علامتیں تھیں جس سے اندازہ ہو گیا کہ بالڈوین کو جذام ہو چکا ہے۔ اس وقت جذام لا علاج مرض تھا اور معاشرے میں اسے ایک لعنت سمجھا جاتا تھا، مگر شاہی خاندان نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے باپ نے بالڈوین کی تربیت ایک شہزادے کی طرح جاری رکھی، مگر تقدیر کچھ اور ہی سوچ چکی تھی۔ صرف 15 سال کی عمر میں بالڈوین کا باپ انتقال کر گیا اور اسے یروشلم کا بادشاہ بننا پڑا۔ دشمن اس کی بیماری کو کمزوری سمجھ رہے تھے، مگر بالڈوین نے پہلی صلیبی جنگ میں حیران کن دلیری دکھائی۔ وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں گیا اور سن 1177 میں مونٹ گیزارڈ کی جنگ میں صرف 500 فوجیوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی 25,000 کی فوج کا راستہ روکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گیا۔ بالڈوین کو جذام تھا مگر اس کا حوصلہ فولاد تھا۔ بالڈوین اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا رشتہ صرف دشمنی کا نہ تھا بلکہ دوسروں کے لیے عزت بھی تھی۔ بالڈوین جانتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ایک فاتح نہیں بلکہ ایک انصاف پسند سلطان ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بالڈوین کو ایک بہادر بادشاہ مانتا تھا۔ بالڈوین نے ہمیشہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امن کی کوشش کی، مگر جب صلیبیوں کے اندر طاقت کے لالچی لوگ ابھرنے لگے جیسے کہ رینالڈ آف چاتلیون اور گے آف لوزینان، تو بالڈوین نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے جانتے بوجھتے بھی گے کو وارث نہیں بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص یروشلم کو برباد کر دے گا۔ بالڈوین کی بیماری تیزی سے بڑھتی گئی، اس کی انگلیاں گلنے لگیں، چہرہ بگڑنے لگا اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی، مگر اس نے کبھی حکومت کرنا نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ وہ جب بستر پر بھی تھا تب بھی وہ اپنے وزیر کو بلا کر خود فیصلے کرتا تھا۔ بالڈوین نے اپنے چھوٹے بھانجے کو جانشین بنایا اور اپنی زندگی کے آخری دنوں تک یروشلم کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر 1185 میں صرف 24 سال کی عمر میں بالڈوین چہارم نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ یروشلم کا ایسا بادشاہ جس نے بیماری میں بھی تاریخ کے بڑے فاتحوں کو چیلنج کیا۔ بالڈوین کے انتقال کے بعد لارڈ گائے بادشاہ بنا اور پھر وہی ہوا جس سے بالڈوین نے ڈرایا تھا۔ رینالڈ نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1187 میں جنگ حطین ہوئی اور یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اگر بالڈوین زندہ ہوتا تو شاید صلیبی کبھی شکست نہ کھاتے۔ بالڈوین چہارم ایک ایسا کردار تھا جو جسمانی طور پر کمزور تھا مگر دلیری میں ناقابل شکست۔ اس نے بیماری کو ہتھیار نہیں طاقت بنایا، اور وہ جنگیں جیتا جو لوگ صحت مند ہو کر بھی نہیں جیت پاتے۔ شاید اسی لیے تاریخ اسے کنگ آف لیپر نہیں بلکہ لائن ہارٹڈ کنگ کہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی تاریخی شخصیت کی کہانی سننی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔